آج لیلۃ القدر کی تیسری شب ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات آپ یہ 3 نوافل ضرور پڑھیں۔ یہ 3 نفل نمازیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان نمازوں کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو فوائد بیان فرمائے ہیں، اور جو کچھ ان نمازوں کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ لیلۃ القدر کی رات یہ بہت ہی فضیلت والی، برکت والی، عظمت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور اس رات کو پانا ہے۔ یہ رات ہماری غفلت میں بالکل نہیں گزرنی چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر الف شہر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اللہ والو، تو اس رات کو ہم نے ضرور عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب۔ ان 5 طاق راتوں میں کوئی ایک لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ 3 راتیں گزر چکیں، آج چوتھی رات ہے۔ جو راتیں غفلت میں گزر چکیں سو گزر چکیں۔ آج آپ نے خوب عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اس رات میں دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، آپ یہ 3 نفل نمازیں ضرور پڑھیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان میں ایک نماز ایسی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نمازیں ہمیں بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نمازیں ہم نے ضرور ادا کرنی ہیں۔ آپ دیگر نوافل بھی پڑھیں، لیکن کیونکہ اس رات میں ایک عبادت کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے، نوافل ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ 3 نفل نمازیں ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ یہ نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سی نفل ہیں، ان کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، کون سی نماز کس وقت ہم نے پڑھنی ہے، اور ان میں کیا کچھ پڑھا جائے گا، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعت کون سی نماز کی پڑھیں گے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا۔ اللہ والو، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ایک شخص اگر 87 سال لگاتار عبادت کرتا رہے تو اس رات میں کیے گئے سجود و قیام، اس رات میں پڑھی گئی تسبیحات، اور اس رات میں قرب الہی کا ایک لمحہ 83 سالہ دن رات کی گئی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ شب قدر ہے کہ جس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ رات گناہگاروں کے گناہ چھین لیتی ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتی ہے، بیماروں کے لیے شفا کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں کہ آنکھ جن کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ رات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس رات کی شان میں ایک پوری سورت قرآن کریم میں نازل کی گئی ہے، جسے سورہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس رات کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، اور خوش قسمتی سے جس کو یہ رات مل جاتی ہے اس پر اس رات کی کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور ان خاص نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انسان کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ ہی خالق حقیقی اور خالق اکبر ہے۔ ان خاص نشانیوں کو دیکھ کر انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے اور قرب الہی کی منزلوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان لیں گے کہ اس رات کی خاص نشانیاں کیا ہیں، اس رات کی فضیلت اور احکامات کیا ہیں، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں کہاں چھپی ہے۔ اللہ والو، یہ ویڈیو انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں 1400 سال پیچھے چلنا ہوگا۔ اعلان نبوت سے پہلے سرکار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے۔ کئی دن اور راتیں گزر جاتی تھیں،
اور آپ یاد الہی میں ڈوبے رہتے تھے۔ اسی دوران ایک خاص رات ایسی آئی جسے قدر والی رات لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس رات آپ کو وہ امانت سونپ دی گئی جس سے اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ وہ امانت جسے زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، وہ امانت قرآن پاک کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ نور اترا جو رہتی دنیا تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اسی لیے آج بھی اس خاص رات میں اللہ کے نور کی برسات ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس خاص امانت کو پہنچانے کے لیے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے، تو آج بھی اس خاص رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اس لیے ہے کہ اس رات اللہ کا نور آسمان پر جلوہ گر ہوا، اور اللہ کے نور کے جلوے نے ہی اس رات کو 1000 مہینوں پر فضیلت اور عظمت بخشی۔ اولیاء اللہ کی عزت و تکریم بھی اسی لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل میں نور الہی کے جلوے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اس رات میں نفس کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور انسان کی روح حقیقی طور پر بیدار ہو جاتی ہے، اور روح میں حیرت انگیز سکون کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس رات کا جلوہ اس دن تک قائم رہتا ہے جب انسان کا جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور روحانی زندگی کا شاندار سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس جسم کو چھوڑنے کے بعد روح کو دنیا کے دن اور راتیں ایک خواب کی طرح لگتی ہیں۔ اس صورت میں مطلع الفجر کا مطلب روحانیت کا سورج طلوع ہونے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ایک اور خاص بات اس رات کو منفرد، اعلیٰ اور عرفہ بناتی ہے، جو کہ روحانی بیداری انسان نے سالوں ورد، وظائف، چلے، پڑھائیاں اور ریاضتیں کر کے حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ رات کے ایک لمحے ہی میں عطا کر دی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ لمحہ رمضان کی کس رات میں پوشیدہ ہے، تو اس بات کا جواب بھی سورہ قدر میں ہی موجود ہے۔ ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی۔ جب انسان اپنی فکر کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو اللہ کی بے پناہ نشانیاں انسان کو آیات کے حروف میں نظر آ جاتی ہیں۔ سورہ قدر پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے ٹوٹل الفاظ کی تعداد 30 ہے، اور قرآن پاک کے پارے بھی 30 ہیں۔ اس سورت میں موجود حروف کی تعداد 114 ہے، اور قرآن پاک میں موجود سورتوں کی تعداد بھی 114 ہی ہے۔ اس سورت میں لفظ ہیہ کے معنی ہے یعنی کہ یہ رات، یہ خاص لمحہ، یہ لیلۃ القدر، اور یہ لفظ ہیہ اس سورت میں 27ویں نمبر پر موجود ہے، جو بتا رہا ہے کہ یہ خاص لمحہ 27ویں شب میں پوشیدہ ہے۔ اس سورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 5ویں، 10ویں اور 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ اگر آپ 5، 10 اور 12 کو جمع کریں تو یہ بھی 27 ہی بنتا ہے، اور یہ 27 دوبارہ بتا رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات کی ہے۔ اس سورت کی ٹوٹل 5 آیات ہیں جو بتا رہی ہیں اگر آپ کا رابطہ 5 کے ساتھ مضبوط ہے تو یہ رات بھی آپ کو عطا ہو جائے گی، اور یہ 5 پنجتن پاک جن کی خاطر یہ ارض و سماء تخلیق کیے گئے ہیں، اور ان 5 کو چھوڑ کر اگر کوئی لیلۃ القدر کو ڈھونڈتا پھرے تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ جب یہ رات آتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ خاص نشانیاں لے کر آتی ہے۔ اب چلتے ہیں ان خاص نشانیوں کی طرف جو اس رات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس رات کا موسم خوشگوار ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، اور اس رات کے بعد طلوع ہونے والا سورج سرخی مائل اور دھیمی شعاؤں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات یا دن میں ہلکی بارش کا امکان ہوتا ہے۔ اس رات آسمان بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انتہائی روشن ہوتا ہے۔ اس رات کا چاند آدھا اور صاف و شفاف ہوتا ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف بھی صرف اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے رجوع کرے اور اس خاص رات کو تلاش کر سکے جس میں اللہ کی خاص نشانیوں کا نزول ہوتا ہے، جو رات نور سے بھری ہوتی ہے اور جس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ انسان جب یہ تمام نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو قرب الہی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے نور کو اپنے قلب کی زمین پر نازل ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اللہ والو، اب بات کرتے ہیں کہ اس خاص رات میں کون سے ورد، وظائف اور نوافل پڑھے جائیں۔ تو لیلۃ القدر کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو کثرت سے یہ کہنے کی ہدایت کی ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما، یعنی اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس رات کا تعلق معافی سے ہے اور اس خاص رات میں اللہ سے معافی طلب کریں، اور جن لوگوں نے آپ کو دکھ، درد، تکلیفیں اور پریشانیاں دی ہیں، آپ کی عزت، جان و مال پر حملہ کیا ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ آج آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو اللہ سے معافی کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول اور ان کی آل و اولاد پر درود پاک پڑھیں کہ جو وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن کی وجہ سے یہ خاص رات ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس رات قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، ذکر کریں، رکوع و سجود کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور خاص کر اپنے دل کو حسد، لالچ، کینہ، بغض اور دشمنی سے پاک کر لیں، تاکہ آپ اپنے دل کو خالی کر کے اس آنے والے کے لیے جگہ بنائی جا سکے جو کہتا ہے کہ کائنات کی وسعتیں میرا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر میں سمانا چاہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اپنے دل کی صفائی کریں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی نماز جو ہے وہ ہے اوابین کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ 6 رکعت اوابین ضرور پڑھنی ہے۔ ان کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بات سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، یعنی کوئی غلط بات نہ کرے، 6 رکعت پڑھے، کوئی بری بات نہ کرے، تو یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی جس نے 6 رکعت مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین کی نیت سے ادا کی، یہ 6 رکعت 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور 6 رکعت کتنے وقت میں پڑھ لیں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو لگ جائیں گے یہی کوئی 8 یا 10 منٹ۔ 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ یہ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت صلاۃ الاوابین کی نیت کریں گے اور 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ یوں نیت کیجئے، 2 رکعت نماز صلاۃ الاوابین کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ اس میں کوئی خاص صورتیں نہیں پڑھی جاتی، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ سورت تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع، دونوں سجدے قاعدے میں بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہوں گے، 2 رکعت اسی طرح اور پڑھیں گے، اس طرح 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھیں گے صلاۃ الاوابین کی نیت سے نماز مغرب کے بعد۔ اور یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے، اور یہ تو رمضان میں نوافل کا اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ اور 12 سال کی عبادت پہ کتنی عبادت کا جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، دوسری نماز آپ کی عشاء کی جو نماز ہے، سب سے پہلے یہ چیز میں بیان کر دوں، پھر آگے اگلی نماز کا بتاتی ہوں۔ جو مرد حضرات ہیں، ان کی عشاء کی نماز جو ہے نا، اس رات میں آپ کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ آپ کی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یعنی عشاء جس نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس سے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ اب جو دوسری نفل نماز جو ہم نے پڑھنی ہے، دیکھیں عشاء کی نماز اب پڑھ چکے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ تراویح ادا کریں گے۔ تراویح ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ نفل نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے، یہ نفل نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کی سب سے پہلے فضیلت سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہنوں کو، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے چچا جان، میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص چیز عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ سکھاؤں جو اگر آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے جان بوجھ کر چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہر سب کے سب گناہ معاف فرما دے؟ یعنی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں، ایک ایسی چیز بتاؤں جو آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، رازداری سے یا اعلانیہ کیے گئے ہوں، یا پھر اسی طرح جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، انجانے میں ہو گئے ہوں، اللہ رب العالمین تمام معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نفل نماز بیان کی، وہ نماز صلاۃ التسبیح کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں، اسی طرح رازداری سے اعلانیہ کیے گئے ہوں یا جان بوجھ کر کیے گئے، چھپ کر کیے گئے یا پھر انجانے میں ہو گئے، اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جو ہم نے 300 مرتبہ تسبیح 4 رکعت میں مکمل کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے تسبیح کی نماز کی نیت کی، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اتنا نیت کرنا، ارادہ دل کا یہی اصل نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں، اس کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ شریف، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، اب پھر دوبارہ سے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح کے بعد پھر دونوں سجدوں کے درمیان یعنی ایک سجدہ کیا، اٹھ کر بیٹھے تو اب پھر وہاں دوبارہ سے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ نے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، 10 مرتبہ ایک سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، 75 مرتبہ آپ نے ایک ہی رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یوں 4 رکعت آپ پڑھیں گے، 300 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یوں آپ نے یہ تسبیح کی نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ تیسری نماز، باقی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں۔ تیسری نماز جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، وہ نماز اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس وقت اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ آئیے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کروں؟ جو بھی آپ کی دعا ہے آپ اس وقت یہ دعا ضرور کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور یہ نماز ہے تہجد کی نماز، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد 5 فرض نمازیں، اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، آپ بستر کو چھوڑ کر تہجد کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 3 نفل نمازیں آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ عشاء اور فجر کی نماز بھی مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لیلۃ القدر کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ باقی جتنے بھی نفل نمازیں ہیں آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں،
4 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس رات کو اپنی عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی ہے کہ اس رات میں کیونکہ نوافل کی کثرت کی جاتی ہے تو آپ نے یہ نوافل ضرور پڑھنے ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہے، اور ان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اس رات کو خوب عبادت کرنے کی ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہیں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ مولا تیری شان تو بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے رحیم و کریم اللہ جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی دعائیں تو قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی خاص کرم اور فضل اور توفیق سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ والو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔